الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اللہ کی رحمت کے وہ فرشتے آئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے. فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے دو عظیم چیزیں عطا فرمائی ہیں جو وہ لے کے آئے. فرمایا ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع. جو کوئی مسلمان ان دو سورتوں کو پڑھتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، جو دعا کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا جاتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو وہ سب دیتا جاتا ہے جو بندہ ان سورتوں کو پڑھتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا جاتا ہے. تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک مسلمان کیا مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے، اسلام پر چلنے کی دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ مجھے صحیح اسلام چاہیے،
جس اسلام پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، مجھے وہ اسلام چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے کیا سکھا دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے، مجھے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے نہیں چاہیے، ان کی تہذیب نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اسلام چاہیے۔ یا اللہ تو مجھے ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلا، اس راستے پہ چلا جو تیرے نبیوں کا، تیرے نیک بندوں کا، صدیقین و شہداء کا راستہ ہے، اور تو مجھے یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ سے محفوظ فرما۔ یہودی دو باتیں ہیں کہ یہود و نصارہ کا دور اپنے اپنے دور میں گزر گیا، اس دور میں جو ان کی شریعتیں تھیں، ان شریعتوں کے مطابق اگر کوئی کامل طور پر عمل پیرا رہا تو وہ اللہ سے اجر و ثواب پائے۔ نمبر دو، یہودیوں نے اس دور میں بھی اللہ کے نبیوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا اور اللہ کی شریعتوں کا مذاق اڑایا۔ اپنے دور میں بھی انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے رہے، اللہ کی کتابوں میں کیل کال کرتے رہے، تحریفات کرتے رہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے اللہ کی شریعت میں غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا کہا، اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں تحریف کی، اور آج تک تحریف سے باز نہیں آ رہے، نہ یہودی نہ عیسائی، اور بے روی کا شکار ہوئے۔ یہود و نصارہ کہتے تو ہیں کہ ہم یہودی کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن وہ نام کی حد تک ہے، ان کے پیروکار بھی صحیح معنوں میں نہیں ہیں، نہ اپنی کتابوں کے مطابق چلے نہ چلتے ہیں، ان میں تحریفات کی، اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے رہے، اور آج تک وہ جو ان کے طور طریقے اور جو ان کی تہذیبیں ہیں وہ آسمانی مذہب کے مطابق نہیں ہیں، نام ضرور لیتے ہیں۔ تو نمبر دو، وہ دور گزر چکا، وہ اب دور نہیں ہے، اب دور محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن کو چھوڑ کر پہلی کتابوں کی طرف رخ کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا، جو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر پہلے نبیوں کی طرف رخ کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ کا آخر ہے، اس میں بھی اللہ تعالی سے رحمت کی دعا ہے، درگزر کی دعا ہے، اور اللہ تعالی سے نرمی کا سوال ہے، سختی سے بچاوے کا سوال ہے۔ تو جو کلمہ پڑھنے والا پڑھتا جاتا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا جاتا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے عطا کر دیا۔ سورہ فاتحہ میں تو اللہ تعالیٰ جب کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہیں سے جواب دینا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے مجھ سے مانگا، کہا یہ میرے لیے ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ حصہ اس میں میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے، اس حصے میں میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور یہ حصہ میرا اور میرے بندے کا مشترک ہے۔ بندہ مجھ سے اقرار کر رہا ہے، وعدہ وعید کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ دو نور ہیں اور یہ دو عظیم صورتیں ہیں، اور ان کے پڑھنے سے بندے کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ان دعاؤں میں سکھایا گیا ہے۔
اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ سے شروع ہی ہوتا ہے، اس میں انسانوں کی پھر تینوں حالتیں بتا دی گئی ہیں تاکہ لوگ اس بات کا تعین کر لیں، اس بات کا تعین کر لیں کہ ہم کس میں سے ہیں۔ متقین کی صفات بیان کر دیں، منافقین کی صفات بیان کر دیں، کافروں کی صفات بیان کر دیں، تاکہ لوگوں کو بخوبی پتہ چل جائے، ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ میں کیا ہوں، کہیں میرے اندر منافقوں کی علامتیں تو نہیں، کہیں میرے اندر کفر تو نہیں۔ اور جن کی مشابہت سے اور جن کی نقل سے، جن کی پیروی سے بچنے کا کہا گیا ہے، اور دعا میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے، ہر نمازی نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ التجا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہود و نصارہ کے رستے پہ نہ چلانا، مجھے یہود و نصارہ کا رستہ نہیں چاہیے۔ تو وہ یہود و نصارہ وہ پہلے دو، یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ان تمام باطل ادیان کا رد کیا ہے۔ بندوں کی تینوں حالتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یہودیوں کا رد کیا ہے، آگے چل کر عیسائیوں کا بھی رد کیا ہے، اور ان کو کھول کر بیان کیا ہے کہ مسلمان یہ بات سمجھ لیں کہ آخر یہودیوں پر اللہ کو اتنا غصہ کیوں ہے، عیسائیوں پر اللہ کو اتنا غصہ کیوں ہے۔ اور یاد رکھو یہ وہ باتیں ہیں کہ یہود و نصارہ کو مسلمانوں کے اوپر غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب تو شروع ہی ہمارے خلاف ہوتی ہے اور آگے پورے قرآن میں ہماری مخالفت ہے، اور ہمیں ہمارا طرح بھی کرا دیا گیا، ہمارا رد بھی کر دیا گیا ہے، اور ہم سے لڑنے کا بھی ان کو کہا گیا، اور ہمارے ساتھ تو ہمیں اتنا اللہ نے اس کتاب میں ہماری مخالفت تو اتنی زیادہ کی ہے کہ اس کتاب کے ماننے والوں کو تو یہاں تک سکھا دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت بھی نہیں کرنی۔ یہ باتیں ان کو سمجھ آ گئی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہندو خاتون کی وہ تقریر سنی ہوگی جس میں وہ دہائیاں دیتی ہے اپنے ہندوؤں کو اور سکھوں کو، کہتی ہے مسلمانوں کی کتاب پڑھو، مسلمانوں کی کتاب پڑھو۔ وہ تو ساری کی ساری کتاب جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ مشرکوں کی مشابہت نہیں کرنی، مشرکوں سے لڑنا ہے، مشرکوں کو مارنا ہے، مشرکوں کو سیدھا کرنا ہے۔ وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، اور ان کی ساری عبادات وہ ان کی ریہرسل ہیں، وہ ان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، ایمانی طور پر، جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر وہ دہائیاں دیتی ہے۔ وہ ہماری یعنی کافر قوم میں ہماری عبادات کا فلسفہ سمجھ گئے، ہماری نماز کا، ہمارے روزے کا، ہمارے حج کے اجتماع کا اور قرآنی تعلیمات کو وہ سمجھ گئے۔ لیکن افسوس کہ ایک مسلمان وہ صرف جانوروں کی طرح اپنے آپ کو اسی بات پر سمجھتا ہے کہ میں کسی کے گھر پیدا ہوا، کوئی میرے گھر پیدا ہوں گے، مجھے کسی نے پالا، میں نے کسی کو پالنا ہے، صبح سے شام تک کمانا ہے، کھانا ہے، سو جانا ہے، کوئی مقصد زندگی نہیں، کوئی مقصد حیات نہیں۔ تو یہ جانوروں والی زندگی جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، اس سے ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ یہ صرف اور صرف دنیا کی یہ چند دن کی جو زندگی ہے یہیں پر اختتام نہیں، کچھ آگے بھی ہے، اور وہ آگے والی جو خیر ہے جسے آخرت اور قیامت کہتے ہیں، وہ اسی صورت میں ملے گی جب عقیدے کی مضبوطی کے بعد، ایمانی پختگی کے بعد، اللہ کی عبادات کے اوپر مل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا راج اپنائیں گے، اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے، ایک اللہ کی عبادت پر اللہ کی مخلوق کو اکٹھا کریں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے۔ کافروں کی ساری سازشیں وہ انہی تعلیمات کو روکنے کے لیے ہیں، اور قرآن شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، اور پوری سورہ بقرہ ادیان باطلہ کے رد میں، پوری سورہ بقرہ، اور ساتھ ساتھ پوری سورہ بقرہ میں
ہماری یہ باتیں بھی اللہ نے سکھائی ہیں، یعنی کافروں کا رد کیا ہے اور اسلامی عبادات سکھائی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہی روزے کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں ہی حج کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں ہی نماز کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں پھر اللہ رب العزت نے ہمیں سارے کے سارے معاشی اور معاشرتی جو مسائل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں ہمیں سکھا دی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو 8 سال لگے تھے اسی سورہ کو یاد کرتے ہوئے، اسی سورہ کو سمجھتے ہوئے، اسی سورہ بقرہ کی تفسیر کو ذہن نشین کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی طرف پوری توجہ اور التفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما كنا لنہتدی